اس کلینک نے ہماری بچی مار دی آج صبح. ایک انجیکشن کے بعد بچی کی حالت کل رات سے بچی تڑپ تڑپ کے ایسے بچلی کی طرح سر تڑپ رہی تھی. میرا آج کا جو ولاگ ہے وہ کوئی پولیٹیکل نہیں ہے. ایک معصوم سی بچی 3 سال کی بچی ہے شیزہ، جو ماں باپ کی بھی شہزادی تھی اور واقعی وہ شہزادی تھی. ٹک ٹاک پر ہنستی کھیلتی، اس کی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور میں آپ کو اس کی بھی نظر بھی آ رہی ہے. لیکن یہ بچی دنیا میں نہیں رہی. کس طریقے سے میں شروع کروں اور کیسے کروں، مجھے یقین طور پہ میں اب آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں. اس بچی کی خاطر اس ویڈیو کو لازمی آگے بڑھائیں تاکہ اس بچی کے جو سفاک قاتل ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچ سکیں. ویسے تو ہم دیکھیں تو ایک دور تھا کہ عرب کے جو بدو تھے وہ بچیوں کو گاڑ دیتے تھے، لیکن خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کیا اور اپنی بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا السلام علیہا سے اتنی محبت کی کہ تاریخ گواہ ہے. اور اسی چیز کو توڑا. اور یہی بات ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ محبت اور پیار لاتی ہیں. اللہ کی رحمت ہیں بیٹیاں. یہ واقعہ جو ہے میں انور نام کا ہمارا ایک دوست ہے، میڈیا سے ہی منسلک ہے اور جاب کر رہا ہے کافی عرصے سے. اس کی 4 بیٹیاں تھیں اور لوگ اسے یہ کہتے تھے کہ تمہاری 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا اور بیٹا جو ہونا چاہیے. اور تم جیسے اچھا پختون جو وہ قبیلے کا اس سے تعلق ہے اور عام طور پہ جو دیہی علاقے ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ بات ہوتی ہے کہ جی وارث ہونا چاہیے. تو جب اسے بار بار یہ جملہ سننے کو ملا اور شاید یہ بھی اطلاعات آئیں کہ شاید انور جو ہے وہ شادی کر لے یا اس کے لیے، تو اس نے اس چیز کو توڑنے کے لیے ایک بیٹی کی اپنی شہزاد تھی پیرادر نسبتی کی جو وہ بیٹی تھی بہت پھول جیسی، اسے کہا کہ میں اس چیز کو توڑوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور بیٹی میں گود لے کے پالوں گا، ایک اور بیٹی پالوں گا. میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں مجھے اور بیٹی دیں اور بیٹی دیں اور بیٹیاں دیں. میں تو اللہ کی رحمت ہے میری بیٹیاں. میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا. میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میری بیٹی ہیں. اس پھول جیسی بیٹی کو اس نے پالا اور اتنا پیار دیا کہ وہ بچی جو ہے وہ گھر میں گھل مل گئی. وہ بچی جو ہے وہ محمود آباد کا علاقہ ہے، اعظم بستی، وہاں پر اس گلی کا جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ اتنی فیمس بچی تھی کہ ہر گلی میں ہر محلے میں جب وہ باہر نکلتی وہ انور اسے لے کر جاتا تو لوگ اسے جو ہے نا اپنے پاس بٹھاتے اور پھر آہستہ آہستہ جیسے کہ ٹک ٹاک کا دور ہے اس بچی کی چھوٹی سی معصوم اداؤں نے ٹک ٹاک کے ذریعے سے جو ٹک ٹاک پر جو ہے نا اس کی ویڈیو بننا شروع ہو گئی. وہ اتنی فیمس ہونا شروع ہوئی علاقے میں کہ ہر بندہ جیسی وہ بچی باہر نکلتی تو اسے شہزادی ایک ٹک ٹاک اور بڑی پیاری اداؤں سے وہ ایسے کرتی اور ٹک ٹاک بناتی تو پورے علاقے میں جو ہے نا وہ بچی ماشاءاللہ اللہ اسے جنت نصیب کرے بہت مشہور ہو گئی. لیکن کہتے ہیں نا کہ خوشیاں لوگ راس نہیں آتی، خاص طور پہ جو ہمارے متوسط طبقے کے لوگ ہیں. تو وہی ہوا اس بچی کے ساتھ بھی کہ اس کے علاقے میں ہی جو ہے وہ ایک وحشی درندہ سفاک جو مسیحا کے روپ میں ڈاکٹر تھا، بچی بیمار ہوتی ہے وہاں جاتی ہے اور بچی کو ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے. اب انجیکشن جو ہے جو ہماری اطلاعات کے مطابق غیر مصدقہ اطلاعات ہیں لیکن جو علاقے سے موصول ہو رہی ہیں وہ انجیکشن تھا کہ جو عام طور پہ اینیمل کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک اطلاع یہ ہے، ایک یہ کہ اس کی میعاد ختم ہو چکی تھی. تیسری اطلاع یہ ہے کہ عام طور پہ جب کوئی ڈوز لگائی جاتی ہے تو ڈاکٹرز جو ہیں اس چیز کا تعین کرتے ہیں کہ جس کو ہم انجیکشن لگا رہے ہیں وہ بچہ ہے یا جو اس کی ایج ہے اس کی ایج کے مطابق ہوتا ہے کہ آیا وہ یہ ڈوز برداشت بھی کر سکتا ہے یا نہیں. لیکن اس ڈاکٹر کو تو اپنی فیس سے مطلب تھا. 500 اس کی ڈاکٹر کی فیس ہے اس علاقے میں اور علاقے میں جو ہے وہ مشہور ہے اور اس کو جو 500 فیس کے علاوہ اس کا اپنا ہی میڈیکل اسٹور ہے. اچھا وہ کیا ڈاکٹر کے 500 فیس کے علاوہ وہ 2-2.5-3 ہزار کی دوائیاں دیتا ہے اور وہ علاقے میں جو ایک فیمس ہو گیا. اسی علاقے میں اس ڈاکٹر نے اپنی عالیشان بلڈنگ کھڑی کر دی. ڈاکٹر تو ڈاکٹر، اس کے جو ساتھ کے جو کمپاؤنڈر وغیرہ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ گاڑیوں میں ہم نے دیکھا علاقے میں کہ ان کی اب گھروں کے باہر گاڑیاں کھڑی ہیں. تو فیمس ہو گیا
اور اپنے آپ کو جونیٹو ٹون سے وہ یہاں آتا ہے. غریب آبادی ہے, سیدھے سادھے لوگ ہیں. تو وہ انجیکشن لگاتا ہے, انجیکشن گھر پہ آتے ہی بچی آتی ہے, بچی کی حالت بگڑ جاتی ہے. معصوم جیسی بچی, پھولوں جیسی بچی, خوبصورت پیاری سی بچی, وہ جو ہے اس کی جو ہے وہ جہاں پہ انجیکشن لگایا تھا وہ وہاں سوجنا شروع ہو جاتی ہے. تو سیدھے سادھے لوگ ہیں, محنت کش لوگ ہیں, وہ جب وہاں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر بجائے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے, ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو غلطی سے انجیکشن لگ گیا, اور اپنے بے دلی کے ساتھ اپنے کمپاؤنڈر کو کہہ رہا ہے کہ یار اس پہ آیوڈیکس لگا کے اس پہ ایک پٹی لگا دو. یعنی صفاقی کی انتہا ہے. اور وہ لگاتا ہے, بچی گھر آتی ہے, بچی کا جو ہے وہ اور زیادہ سوج جاتا ہے پاؤں. ڈاکٹر کے پاس جنا ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں, ہاسپٹل جاتے ہیں, وہاں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ انجیکشن صحیح نہیں تھا, انجیکشن ریئیکشن کر گیا ہے. اور یوں وہ جو ہنستا کھلتا جو مسکراتا گھر تھا, جس کی رونق وہ بچی شہزادی تھی, جس کا نام تو شیزہ تھا, اسے محلے کے لوگ شہزادی کہہ رہے تھے. وہ صرف اپنے گھر کی شہزادی نہیں تھی بلکہ پورے علاقے کی شہزادی تھی. وہ بچی دنیا میں نہیں رہتی. اس کے بعد علاقے میں الیکشن بھی آتا ہے, اور الیکشن کے بعد جو ہے وہاں پر علاقے کے لوگ پتھراؤ کرتے ہیں, ہاسپٹل وغیرہ بند کر دیتے ہیں, احتجاج ہوتا ہے. احتجاج کے بعد جو ہے وہ اس کی FIR بھی کاٹ لی گئی, لیکن ڈاکٹر وہاں سے اپنے کمپاؤنڈر سمیت فرار ہے. یہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں, بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں لیکن بڑے غیرت مند ہوتے ہیں. اور جفاکش جو ہے نا, جو محنت کش جو جب سڑکوں پر نکلتا ہے نا تو حکومتیں تک بدل جاتی ہیں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی غریب متوسط طبقے کے لوگ, حاری, مزدور, یہ لوگ انہوں نے ہمیشہ جو انقلاب دنیا میں جب بھی انقلاب آئے تو انہی کی وجہ سے آئے. تو میرے خیال میں اگر ڈاکٹر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ غریب آبادی کے لوگ ہیں, یہ کچھ نہیں کر پائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میڈیا کے حوالے سے بھی جو ہے تمام میڈیا نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا, سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہے, اور میں نے بھی اپنا فرض سمجھا. میں اور میرے ساتھ جو شروع سے میرے ساتھ ہمارے چینل پہ جو چلتے آ رہے ہیں, حارث صدیقی بھائی جو میرے پروڈیوسر بھی ہیں اور تو عکاسی بھی کرتے ہیں, تو ہم یقین کریں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب ہم ان کے گھر پہ گئے, میرے ساتھ ایک ہمارے کیمرہ مین ہیں سید علی احمد, آپ یقین مانیں کہ جب ہم وہاں پر بیٹھے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. جب میں نے بچے کی ٹک ٹاک دیکھی نا, تو وہ بچی کا جو والد تھا انور, ہمارا بھی بھائی ہے, دوست ہے, گلے لگ گیا اور وہ بلک بلک کر رو رہا تھا بچوں کی طرح. یقین کریں ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. اور مطلب مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا. میرے ساتھ حارث صدیقی تھا, علی تھا, ہمارے ساتھ منصور رضوی ہمارے کیمرہ مین وہ بھی گئے ہوئے تھے, اور دوست کافی میڈیا کے لوگ تھے, شاہ نواز تھا. یقین کریں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر ہمارے سامنے آئے, مجھ سے نوچ لیں. یہ اتنی بےحسی ہے کہ آپ وہ 500 کی فیس کے بدلے میں وہ آپ نے ایک پھول جیسی بچی کو, ایک پیار کرنے والی بچی کو آپ نے مار دیا, اور پھر سونے پہ سہاگا. FIR تو ہو گئی, لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس FIR کے بعد جو ہے وہ پولیس کہاں تک جاتی ہے, ہماری ہیلتھ منسٹری کیا کرتی ہے, کیونکہ شاید یہ غریب کی ایک متوسط طبقے کی بچی ہے. ہائی لائٹ تو ہم نے کیا, میں نے بھی اپنا فرض پورا کیا, میڈیا میں بھی تمام ہمارے دوست جو ہیں وہ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ قانون جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں ہر جگہ وہ پیسہ چلتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پیسے کے بلبوتے پہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ محفوظ ہو جائے, یا وہ وہاں سے فرار ہو جائے, نکل جائے. تو یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے. میں تمام دوستوں کی گزارش کرتا ہوں کہ شیزہ جو ہے وہ کراچی کی بیٹی تھی, وہ صرف جو ہے انور کی بیٹی نہیں تھی, وہ پوری کراچی کی ایک بیٹی تھی. اور اگر آپ تمام دوست جو ہے اس مسئلے کو اٹھائیں اور یہ سمجھ دیں کہ وہ کراچی کی بیٹی تھی, آج اس کے ساتھ یہ ہوا ہے, کل آپ کے محلے میں بھی, آپ کے آس پاس, خدا نہ خواستہ آپ کے گھر پر بھی ہو سکتا ہے. بچیاں معصوم ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں. اس طریقے سے ایسے شفاق ڈاکٹروں کو کہ جو مسیحا کا جو ہے نا وہ لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ میڈیکل مختلف جو ہیں وہ ادارے جو ہیں جو ادویات بناتے ہیں, ان کا باقاعدہ ان کا کھانچہ فٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے اچھا مریض کو کچھ ضرورت ہے یا نہیں ہے, انہوں نے وہ ٹیبلٹ لکھ کر دینی ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر تفریح کے لیے کبھی مری جا رہے ہیں, کبھی سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں, کبھی بینکاک جا رہے ہیں. انہی ڈاکٹرز کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا مطلب مسیحا کا لفظ ہے بھائی, جب وہ MBBS کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں نا, تو وہ ہم سے اور آپ سے نچوڑتے ہیں, پیسے نچوڑتے ہیں نا یہاں سے. انہیں کوئی ترس نہیں ہوتا, کوئی ان کے اندر ترس نہیں ہے کہ یہ شہزادی مر گئی, یا جیسے کئی شہزادے جو ہیں لقمہ اجل ہو جائیں. انہیں بس پیسے سے مطلب ہوتا ہے. اور یہ اصل میں جو ہے مسیحا کے روپ میں یہ وحشی درندے کمینے لوگ ہیں, اور ان کے خلاف جو ہے آواز آپ کو اٹھانی چاہیے. نہ صرف قانونی آواز اٹھانی چاہیے بلکہ اس کے خلاف احتجاج بھی کرنا چاہیے. اور وہ ڈاکٹر جو ایسی کلینک جو گلیوں میں محلوں میں قائم ہیں, آپ خدا جو ہے ان سے جا کے پوچھیں تو صحیح کہ آپ نے MBBS پہ کیا ہے نہیں. آپ جو انجیکشن لگا رہے ہیں آپ خود دیکھ لیں,
کہ یہ جو ہے انجیکشن پر جو ہے وہ کیا میعاد کیا لکھی ہوئی ہے, کہیں ختم تو نہیں ہو گئے. اب وہ پیسوں کے چکر میں آپ نے جو ہے, پھر کیا ہوتا ہے کہ مجھے 2-3 دوستوں نے بتایا, جو ڈاکٹر اچھے جو ڈاکٹر ہیں ہمارے, انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ تو وہ ڈوز دیتے ہیں انجیکشن کے علاوہ, وہ ادویات دے دیتے ہیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو کسی کے گردے فیل ہو رہے ہیں, کسی کا معدے کی تکلیف ہو رہی ہے, کسی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, لیکن ان کے پیسے پورے ہیں. سوئٹزرلینڈ کے گھوم رہے ہیں, کبھی بینکاک گھوم رہے ہیں, کبھی مری گھوم رہے ہیں, کبھی ان کی گاڑیاں آ رہی ہیں. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ مختلف ملٹی نیشنل جو کمپنیاں جو ادویات بناتی ہیں ان سے ان کی لائن ہوتی ہے. تو یہ وحشی درندے مسیحا جو ہے نا, یہ مسیحا کے روپ میں جو ہے نا, یہ درندے ہیں, وحشی ہیں, ڈکٹیٹر ہیں میں کہوں گا. اور ان کے خلاف جو ہے پوری سوشل میڈیا پہ تمام لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے اور آواز بلند کرنی چاہیے. ورنہ آج شہزادی گئی ہے, اس کے بعد کئی شہزادے جائیں گے. خدارا ان شہزادیوں کو اور ان شہزادوں کو بچائیں ان ظالم ڈاکٹروں سے, اور آواز بلند کریں. جو ہے انور ہمارا دوست ہے, بھائی ہے, وہ تو ہمارے ساتھی تھا, اس کے لیے تو ہم آواز اٹھا رہی ہیں. لیکن آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ اس مسئلے کو اٹھائیں. اور ان کے اعظم بستی میں جو ان کا گھر ہے, مشہور معروف واقعہ ہوا ہے, وہاں جا کے ان کی داد رسی کریں اور اس مسئلے کو جو اٹھائیں زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں, تاکہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں ہے. اس کے ساتھ اپنے بھائی آفتاب حسین اور فہم صافی کو اجازت دیں, اپنے پروڈیوسر آر سی کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.